اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کے درس میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، یہ حدیث جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ ہم دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اس حدیث کو سنیں، یاد کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، دوست احباب کو اس سے آگاہ کریں۔ اس حدیث میں آپ نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب میری امت 5 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لے گی، جائز کر لے گی، تو ان پر اللہ تباہی کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دے گا۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، اذا ظہر الطلاع، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا عام ہو جائے گا، لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ عام معمول ہوگا۔ دوسری چیز، وشارب الخمور، یہ لوگ شراب کو عام پئیں گے، اپنے اوپر حلال کر لیں گے، شراب نوشی عام ہوگی۔ ولبس الحریر، اور مرد حضرات ریشم کا استعمال کریں گے، ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ چوتھی چیز، واتخذ القیات، لوگ گانے بجانے کے آلات کو اور گانے والیوں کو پسند کریں گے۔ اور 5ویں چیز، واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک ایک چیز پر غور کریں تو آج یہ 5 چیزیں ہمارے اندر عام ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان کا اخلاق دیکھ لیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، خاص طور پر جب اگلا مسلمان ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ یعنی آج کل یہ جو الیکٹرانک سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ایک دوسرے کو عام گالی گلوچ ہوتا ہے۔ اگر 2 پارٹی والے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ان کی بات ہی گالی گلوچ پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت میں جب چیز عام ہو جائے گی تو اللہ اس امت کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور دوسری چیز کہ شراب عام ہوگی۔ آج کل جو ادارے اس کی انسداد کے لیے بنے تھے وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ وہ لوگ جو اس کام کو روکنے والے تھے وہ خود ملوث ہو چکے ہیں، اور ان کے ایسے ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیسے منع کریں گے، یہ تو خود اس میں ملوث ہیں۔ اور تیسری چیز کہ مرد حضرات ریشم کا کپڑا پہنیں گے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 گھوڑا بوس کی یہ خالص ریشم ہے۔ اگر اصل بوس کی کوئی پہنتا ہے تو آج کل اسے پہننا فخر سمجھا جاتا ہے کہ دوست کہیں گے کہ تو نے تو یہ 2 گھوڑا بوس کی پہنی ہے، ہم فخر سے پہنتے ہیں۔ جبکہ آپ نے ہماری یہ تباہی کی وجہ بتائی ہے کہ مرد حضرات
ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ اور چوتھی چیز، گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، گانے والیوں کو پسند کیا جائے گا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو شاید اگر ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر میں یہ بات ملامت کے طور پر لے کے آئیں، تو شاید ہمیں یہ بات بری لگے کہ ہمارے معاشرے کی بیٹی گانے پر ڈانس کرتی ہوئی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، یا وہ ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے اپلوڈ کر دیتی ہے۔ جب ایسی حرکتیں امت میں عام ہوں گی تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب مسلط کر دے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہوگی، یہ جو ٹرانسجینڈر یہ عام ہوگا۔ لوگ یعنی جو مرد ہیں وہ مرد حضرات کے ساتھ خواہش نفسانی کو پورا کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ یہ چیز جب عام ہوگی تو سمجھ لیں کہ اللہ ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں شاید اپنی اصل بیماری کی وجہ پتہ نہیں ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ انفرادی سطح پر، گھریلو سطح پر اور ملکی سطح پر سب لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی اگر وجہ ہم ڈھونڈ لیں تو اللہ سے توبہ کر لیں تو امید ہے کہ اللہ ہماری اس قسم پرسی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ ہم اگر اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث میں آج کے ابتر حالات کا حل موجود ہے۔ ہم اگر اپنے حالات سدھارنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے حالات سدھارنے کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہم ان 5 باتوں کو سمجھیں، ان 5 باتوں پر عمل کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ساتھ اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے ملک والوں کو اس کی دعوت دیں۔ جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے ہم یہ آواز پہنچائیں، تاکہ کہیں ہمارا شمار بھی ان میں نہ ہو کہ جو خود تو بچتے ہیں مگر کسی کو بچنے کی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے یہ 5 گناہ ختم کرنے کی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔